أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام حقیقت میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایات، آپ کی صحت، سلامتی اور عقیدت اور احترام کے لیے ہماری سسٹر ماریہ نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور اپنے والد بزرگوار کے سلسلے میں حاجی اکبر تابان اللہ سبحانہ و تعالی صحت دے اور سلامتی دے اور کامیابی اور کامرانی، اور ایک شکریہ کے طور پر، منت کے طور پر ان کا یہ تھا کہ ان کی کامیابی کے سلسلے میں کہ اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں اپنی عقیدت و احترام کے سلسلے میں ایک پروگرام کی، یہ حقیقت میں وہ یاد ہے۔ ہم بھی اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں اور ان کی بارگاہ ملکوتی اور ان کی بارگاہ قدسی میں ہدیہ سلام، عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے مولا کی صحت اور سلامتی۔ حقیقت میں بات یہی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی ولی خدا کی صحت اور سلامتی چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود اسے صحت اور سلامتی عطا کیا کرتا ہے۔ یہ مومنین کے اوپر فریضہ ہے کہ اپنے مولا کے لیے دعا کیا کریں، اپنے مولا کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں، اپنے مولا کی انتظار فرج کے لیے دعا کیا کریں۔ اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس طرح قرآن نے بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 105ویں نمبر آیت ہے کہ جس میں فرما دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ کہ ہم نے تورات کے بعد زبور میں
اس امر کو رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث ہمارے صالحین بندے قرار پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے صالحین بندوں کے لیے یہ بات مرتب کر دی ہے، نقش کر دی ہے۔ تو آئندہ تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ سارے کے سارے اسباب اور وسائل تمہارے لیے ہیں۔ ہم نے اپنے صالحین بندوں کے لیے اس دنیا کو قرار دیا ہے۔ دنیا کا مستقبل ظالموں کے پاس نہیں رہے گا۔ یہ اس وقت دنیا میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، مت سمجھے کہ یہ ظلم اور بربریت چھائی رہے گی، نہیں، یہ ظلم اور بربریت چھٹنے والی ہے۔ مہدی دوران، امام زمان یوسف زہرا کی آمد پہ اور ان کے ظہور پر اور ان کی غیبت کے تمام ہونے پر یہ سارے کا سارا نظام جو صالحین کے اور دنیا کے مستضعفین کے حوالے ہوگا۔ چونکہ جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ بہت بڑی کیا ہے امید افزا جس کو کہتے ہیں یہ آیت، اور اس آیت نے نشاط دے دی ہے، اس آیت نے ہمت دے دی ہے، اس آیت نے ہمیں حوصلہ دے دیا ہے، یہ آیت اتنی انکریج کرتی ہے دنیا کے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، مت گھبرانا، تم گھبرا کے زندگی نہ گزارنا، سر اٹھا کے تم زندگی گزارنا، اس لیے کہ تمہیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، تمہیں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آئندہ تمہارا ہے، ظالم کوئی نہیں رہے گا، بلکہ یہ حکومت مومنین کی ہے، یہ حکومت مسلمانوں کی ہے، یہ حکومت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی رہے گی۔ دنیا کے ظالم اس زمین کے وارث نہیں ہیں، دنیا کے گمراہ اس زمین کے وارث نہیں ہیں، بلکہ مستضعفین اس دنیا کے وارث ہیں، اللہ کے خلفاء اس دنیا کے وارث ہیں، اللہ کے صالحین بندے اس دنیا کے وارث ہیں۔ اس لیے آئندہ کے متعلق بشارت دے دی ہے۔ ہر مومن جب یہ دیکھتا ہے، الہی وعدہ ہے سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء کی 105ویں آیت نے یہ انسان کو نشاط دے دی ہے، انسان کو روح دے دی ہے، انسان کو ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آئندہ تمہارا ہے، فیوچر تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے تورات کے بعد زبور میں اس امر کو واضح کر دیا ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس کی جو انہیریٹنس ہے، اس کے اوپر جتنا نظام چلنے والا ہے، یہ اللہ کے صالحین بندوں کا ہے۔ اس لیے یہ بات سب کے لیے روز روشن کی طرح کہ اس ایک مسلمان کا پھر مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام پھیل جائے گا سارے عالم میں۔ کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ نظام اسلام نہیں ہوگا، جہاں پہ اسلامک سسٹم نہیں ہوگا۔ دنیا میں اتنا اسلام پھیلے گا کہ روایات میں ملتا ہے کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ویلیج ایسا نہیں ہوگا، کوئی ٹاؤن ایسا نہیں ہوگا، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ ولایت کے ترانے، جہاں پہ شہادت الہی اور شہادت پیغمبر اسلام وہاں موجود نہیں ہوگی۔ ہر جگہ پہ شہادتین، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، ہر جگہ پہ پیغمبر اسلام کا ذکر، ہر جگہ پہ علی مولا کا ذکر، ہر جگہ پہ خلفاء کا، یہ جو اللہ کے خلفاء ہے ان کا ذکر ہوگا۔ کوئی زمین ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ تذکرہ خدا نہ ہو، جہاں پہ تذکرہ رسول خدا نہ ہو۔ ہر جگہ پہ خدا و رسول کی تذکرہ ہوگا، ہر جگہ پہ اذان ہر جگہ ہوگی، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ تذکرہ خدا و رسول ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ مستضعفین کے لیے، یہ دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان سب کے
دل کی ڈھارس بن گئی ہے یہ آیت، ان کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ دے دیا ہے، انکریج کر دیا ہے، ہمت دے دیا ہے۔ تمہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تم اس وقت فشار میں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت پریشر میں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت تم پہ ظلم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے تمہارا حصار کر کے اور جنیں سائز کیا جا رہا ہے اس وقت، بالخصوص مکتب اہل بیت کو۔ لیکن مکتب اہل بیت کو یہ ڈھارس دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ تمہارا وارث زندہ ہے، تمہاری کتاب زندہ ہے، تمہارا نظام زندہ ہے، فیوچر تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھنا یہ جو زمین ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں فرما دیا ان الارض للہ، یہ زمین کیا ہے؟ خدا کے لیے ہے، یہ زمین الہی ہے، اللہ کی زمین ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یاد رکھنا اس زمین کی وراثت اللہ کے خاص بندوں کی ہے، عام بندوں کی نہیں ہے۔ یہ زمین کے وارث وہ نہیں ہیں کہ جو ڈکٹیٹر ہیں دنیا کی، جن کی استبدادی حکومتیں ہیں، جو اس وقت ڈکٹیٹر اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کی حکومت نہیں ہے، نہ یہ اس زمین کی وراثت ان کی ہے، بلکہ اس زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور ہمیشہ یاد رکھنا عاقبت اور سر انجام اور عاقبت بخیر کن کی ہے؟ متقین کی ہے۔ یہ بھی بتا دیا تاکہ یہ دنیا کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ دیکھو یہ زمین کی جو وراثت ہے صالح اللہ کے بندوں کی ہے جو مستضعفین ہیں۔ اور پھر دیکھیں دوسری جو آخری حکومت کہ جسے الہی حکومت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا سورہ نور میں، اور سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے، جس میں ارشاد فرما دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارا ارادہ ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے جس میں کسی چیز کی کوئی لچک نہیں ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ احسان کریں۔ ہم چاہتے ہیں اپنے ان مومنین پر، ان اللہ کے ان اپنے صالحین بندوں پر کہ جو مستضعفین ہیں اس دنیا میں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم اس کو زمین پہ امامت دیں گے، ہم اسے اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ کتنی ڈھارس دے دی ہے۔ اور اسے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ جب گفتگو کا سلسلہ ہوا 11ویں امام کے ساتھ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ، گفتگو کا انداز اس قدر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے، صلوات کا ابتدا ہوتی ہے، پھر ہر اس میں ایک کے بعد یعنی جو سیکونس ہے، آرڈر ہے، وہ اس انداز کے ساتھ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام کی شہادت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سلسلے کو انٹروڈیوس کیا میرے مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہیں کہ پہلے امام کا لیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، دوسرے امام کا نام دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تیسرے امام کا نام دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، جہاں تک کہ 11ویں امام کا جب نام لیا، شہادت دینے کے بعد یہ آیت کو پڑھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ امام نے ایک طرف نظام الہی کا بھی تعارف کرا دیا، نظام رسالت کا بھی تعارف کرایا، اور نظام رسالت کے بعد نظام امامت کا تعارف کرانے کے بعد 11 اماموں کی تعارف اور انٹروڈکشن کے بعد اپنا بتا دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ۔ یہ زمین ولی خدا سے خالی نہیں ہے، اس زمین کی وراثت ہماری ہے، یہ اس زمین کی حکومت ہماری ہوگی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یعنی کیا ہے؟
اس حکومت میں ایک میں ہوں اس نظام کو چلانے والا، اور یہ جو آخری نظام آنے والا ہے یہ آخری نظام اسی طرح نہیں کہ حجت خدا سے خالی رہے گا، وہ میں ہوں اس نظام کو چلاؤں گا، یہ حکومت الہی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور یہ نظام اسی طرح باقی اور برقرار رہے گا۔ معصومین علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ فرما دیا، اگر اس کائنات میں فقط 2 آدمی ہوں ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، ایک حجت خدا ہوگا، اور یہ نظام حجت خدا کے تحت چل رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے جتنے موحدین ہیں انہیں ان آیات نے مبارک دے دی، انہیں ان آیات نے نوید دے دی، انہیں ان آیات نے خوشخبری دے دی، انہیں ان آیات نے حوصلہ دے دیا، انہیں ان آیات میں مطمئن کر دیا ہے، امید دلا دی کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں دل سرد نہیں ہونا چاہیے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس حکومت کا وارث امام زمان ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جن کے دور حکومت میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ اس لیے کہ آج اگر دنیا کے جتنے طاغوت اور ایروگنٹ پاورز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ظلم اور ستم سے تم چاہتے ہو کہ حکومتوں کو برقرار رکھو، اور آل محمد کے جتنے یہ ماننے والے ہیں ان کا تم جینیسائز کر کے تم چاہتے ہو، اگر یہ کام فرعون زمانے کا فرعون نہیں کر سکا تو یہ جو نقلی فرعون ہے یہ کیا کر پائیں گے؟ جب زمانے کا یزید نہیں کر سکا تو یہ اس دور کے نقلی یزید کیا کر پائیں گے؟ زمانے کا نمرود جب نہیں کر سکا تو یہ اس زمانے کی یہ نقلی نمرود کیا کر پائیں گے؟ یہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وارث زمان کے سائے میں اس وقت جتنی بھی زندگی گزارنے والے ہیں، اور یہی چیز بتا دی کیا ہے، مولا امیر المومنین ایک شخص آیا اور اس نے سنا کہ مولا نے جو آیت کی تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دیکھو وہ ذات ہے کہ جس نے ہدایت کے نظام کو بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو سارے کے سارے ادیان کے اوپر ایک دین غالب آ جائے گا۔ یہ دین حق، یہ دین اسلام سارے ادیان پہ غالب آئے گا۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، وعدہ پروردگار میں کبھی فرق نہیں آ سکتا ہے، کبھی فرق نہیں آ سکتا، وعدہ پروردگار حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، پسند نہیں کرتے تو نہ کرتے رہیں، لیکن اللہ کا دین ہر دین کے اوپر غالب آ جائے گا، ہر دین کے اوپر، ہر دین پہ غالب۔ مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، یا امیر المومنین آپ فرمائیے کہ یہ آیت کہ جو ہر دین کے اوپر غالب آئے گا کیا یہ وعدہ پورا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ہو جائے گا پورا، یہ وعدہ پورا ہوگا۔ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یبقى قریۃ، یہ وہ ٹائم پورا ہونے والا ہے، لا یبقى قریۃ، کوئی ولیج ایسا نہیں رہے گا، کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی، کوئی مقام اور کوئی منزل ایسی نہیں رہے گی، الا ونودی فیہا بشہادۃ، کہ جس میں یہ ندا آئے گی، کس کی؟ گواہی کی۔ کس کی گواہی؟ اللہ کی، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس قریے سے یہ شہادت آئے گی، یہ اذان کی آواز آئے گی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام یہ شہادت دی جائے گی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی جائے گی۔ یہ ٹائم آنے والا ہے، یہ ٹائم ابھی آیا نہیں، یہ ٹائم آئے گا، یہ آئے گا ٹائم کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی ہر قریے میں، ہر ولیج میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ ہوگا، ہر جگہ پہ کیا ہوگا؟ نظام اس طرح ہو جائے گا، اس طرح سکون ہو جائے گا کہ ہر طرف سے عدل اور عدالت ہوگی۔ اور یہی چیز ہے
یہی چیز ہے، ظلم کا نظام مٹنے والا ہے۔ یہ جو اس وقت آ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے تکفیری، یہ جو شر پسند، یہ جو ایول پھیلانے والے، یہ جو جینوسائز کرنے والے، گلے کاٹنے والے، یہ گلے کاٹنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، یہ گلے دینے والے کامیاب ہیں۔ مظلوموں کی حکومت آنے والی ہے، مظلوموں کی سرپرستی آنے والی ہے، مظلوموں کی گورنمنٹ آنے والی ہے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، یہ وعدہ رسول خدا ہے کہ جس میں متعدد روایات ہیں۔ اس سلسلے میں اتنی روایات ہیں، منتخب اگر اثر اٹھا لیں اس میں اتنی روایات ہیں، 100 سے زیادہ سند کے ساتھ روایات اہل سنت شیعہ کے سنیوں کے ہاتھ 4000 سے زیادہ، 4600 سے زیادہ روایات اس سلسلے میں نقل کی گئی۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے 100 سے زیادہ روایات فقط اس سلسلے میں کہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، یہ زمین اس طرح جس طرح ظلم اور جور سے بھری ہوگی اسی طرح عدل اور عدالت سے بھر جائے گی۔ امام زمانہ کے وجود مبارک کا جب ظہور ہو جائے گا، جب پردے غیبت سے تشریف لے کر آ جائیں گے تو یہ زمین کیا ہے، عدل اور عدالت سے اس طرح بھر جائے گی کہ جس طرح ابھی ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ عدل کا امید، آس دی ہے، ڈھارس دی ہے، حوصلہ دیا ہے، یہ بات بتا دی ہے کہ تمہیں انتظار فرج میں رہنا ہے، اپنے مولا اور آقا کی حکومت اور اس ولایت کے انتظار میں رہنا ہے، کہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار انتظار فرج اسی لیے ہے۔ انتظار فرج بہت بڑی عبادت قرار دیے گئے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان مہدی دوران کی حکومت اور پردہ غیبت اس حکومت کے لیے دعا کرے، پروردگار تو جلدی اپنے وارث کو جو آخری ذخیرہ تو نے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کو بھیج دے، اس کو بھیج دے، بھیج دے اس کو۔ اسی وجہ سے انتظار الفرج، انتظار کرو، تو مہدی دوران کی حکومت کی تو انتظار میں رہو، اس حکومت کی انتظار فرج میں تم رہو۔ اور یہاں تک ہے کہ بہت زیادہ انتظار فرج کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ ہو، نہیں۔ انتظار فرج کا معنی یہ ہے کہ اپنے مولا اور آقا کے لیے انسان پوری توانائی کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ، پوری انرجیز کے ساتھ، پوری استعداد کے ساتھ، پوری فیکلٹیز کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مولا کے لیے رستے کو ہموار کریں۔ یہ ہے انتظار فرج۔ انتظار فرج ہاتھ پہ ہاتھ کے دھر کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اپنے مولا کے لیے کام کرے۔ اس وجہ سے کہ انتظار فرج، جب آپ کہتے ہیں انتظار فرج یعنی اپنے مولا کی حکومت کی کیا ہے، راستہ ہموار کرنے والوں میں تقوی کے ذریعے انتظار فرج ہوگا، ظلم کے لیے نہیں، ظلم کے ذریعے نہیں، استبداد کے ذریعے نہیں، ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے مولا اور آقا کے راستے کو ہموار کرنا ہے، عدل کے لیے، عدالت کے لیے، تعلیم کے لیے اور آموزش کے لیے فکروں کو بیدار کرنا ہے، اس قسم کے ضربتی اور فکری قسم کے افراد کو تیار کرنا ہے۔ یہ انتظار فرج۔ انتظار فرج کا کوئی تعلق نہیں ہے ظلم کے ساتھ، انتظار فرج کا کوئی تعلق نہیں ہے بدعملی کے ساتھ، انتظار فرج کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان تقوی کو اختیار نہ کرے، انسان محرمات کی طرف چلے جائے، اور انتظار فرج نہیں، وہ انتظار فرج نہیں ہے۔ انتظار فرج واجبات کی ادائیگی میں ہے، انتظار فرج تقوی کی ادائیگی میں ہے، انتظار فرج اپنے مولا اور آقا کے راستے کو ہموار کرنا ہے، اس کا مطلب ہے انتظار فرج۔ انتظار فرج یعنی کیا ہے کہ ہم تقوی کی اس نعمت سے لیس ہو کر ہم جائیں اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں۔ ہم انتظار فرج تب ہے یا واجبات کو انسان ادا کرے، نماز کو پڑھے، روزہ کو رکھے، حج کو کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، خمس کو ادا کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، جہاد کرے، تولا کرے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انتظار فرج کے لیے۔ انتظار فرج بے عملی کا نام نہیں ہے، انتظار فرج مغز والے افراد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، معرفت والے افراد کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ انتظار فرج کے انسان کی زندگی کے اوپر اثرات ہوا کرتے ہیں، انتظار فرج کے انسان کی زندگی پہ مختلف قسم کے اثرات ہیں، وہ رونما ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں انتظار کے،
انتظار فرج یعنی ہمیں اپنے آپ کی جو ایک عقیدتی اعتبار کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہمارے عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے, ہمارے جو فنڈامنٹل آف فیتھ ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. انتظار فرج کا ایک اثر خود بعد اعتقادی ہے, یعنی اعتقادی جو ڈائمنشنل اس عنوان کے تحت کہ جو ہمارے کریڈ آف ریلیجن ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں متعدد قسم کی جو دعائیں ہیں اس سلسلے میں کہ پروردگار تو ہمیں معرفت عطا فرما, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک, اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک, اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین. ضللت عن دین. بہار میں دیکھیں یہ دعا موجود ہے اور والیوم 53 اور پیج نمبر 187 میں یہ موجود ہے کہ آپ اس طرح کریں. یعنی کیا ہے کہ جو منتظرین ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں, ان کی ارزش, ان کا کمال, ان کی اہمیت ہر لحاظ کے ساتھ, یعنی اس کے انتظار فرج کئی قسم کے انسان کی زندگی پر اثرات ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ انسان جب انتظار فرج میں رہتا ہے تو انسان کا عقیدہ ٹھیک رہتا ہے. بہت سارے آئیں گے جو عقیدوں کی بربادی کے لیے اور عقیدوں کو برباد اور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اور مختلف قسم کے حربے استعمال کر دیں گے. نہیں, تم حکومت امام زمان میں ہو, تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تمہارے اعتقاد اس لیول تک جانے چاہیے, اس منزل تک جانے چاہیے کہ تمہارے عقیدے بالکل سالم رہیں. ورنہ بہت سارے ہیں کیونکہ جو دنیا کی خواہشات میں گرفتار ہو جائیں گے ان کے عقیدے برباد ہو جائیں گے. فرمائے گا کیا کر تم, یہ دعا پڑھا کرو, دعا پڑھا کرو. کس طرح؟ اللہم عرفنی نفسک, یہ بعد اعتقادی کی طرف انسان کے عقیدے اور انسان کی جو آئیڈیالوجیکل ڈائمنشنز ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے عقیدہ ہے. یہ جو نظریہ انتظار ہے انسان کے اعتقاد کو ٹھیک کرتا ہے. انسان اعتقادی اعتبار کے ساتھ بہت پختہ ہو جاتا ہے, انسان اعتقادی لحاظ کے ساتھ بہت مستحکم ہو جاتا ہے. ہم کیوں؟ ہم اپنے مولا اور آقا کی انتظار میں ہیں. اچھا جی, انتظار میں مجھے پریپیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میں انتظار میں ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں, میں انتظار میں ہوں, اپنے عقیدے کو اس لیول کے اوپر لے جاؤں گا. یہ گویا جرا نظریہ امامت اس طرح ہوگا کہ میرا امام میرے پاس ہے, دنیا کی آنکھوں کے سامنے میرے دل میں بس رہا ہے, میرے مولا اور میرا آقا. اس وجہ سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے منتظرین کا, پہلا جو ذمہ داری بنتی ہے منتظرین کی, اپنے عقیدے کو اتنا محکم اور مستحکم کریں چونکہ ہم منتظرین امام زمان ہیں. منتظر امام زمان کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. بد عقیدہ کبھی منتظر امام نہیں بن سکتا. ناقص عقیدہ رکھنے والا کبھی منتظر امام نہیں بن سکتا. منتظر امام یعنی جو انتظار کی حالت میں ہے اپنے مولا اور آقا یوسف زہرا اللہم عجل لولیک الفرج, ان کی انتظار میں گزارا ہے. اس کے عقیدہ اس قدر سٹرانگ ہو, اس میں اتنی سٹرینگتھ ہو, اتنا پاورفل ہو کہ جو زمانے کی یہ جو جتنی فضائیں چل رہی ہیں جو انسان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے, نہیں, اس پہ کوئی اثر نہ ہو. اسی وجہ سے معصومین نے بتا دیا دعا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے تمہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنے مولا اور آقا کی معرفت کی دعا کرو. اللہم عرفنی نفسک, پروردگار تو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک, چونکہ اگر تیری ذات کی معرفت نہیں ہوگی تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک, پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا فرما, چونکہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کی پہچان نہیں کر پاؤں گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک, پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچان پایا
ضللت عن دینی، تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دیکھا، معرفت خدا، معرفت رسول، یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈائمنشنز ہے، جتنے منتظرین امام ہیں ان میں یہ سارے کا سارا نظام، چونکہ جتنی بھی کریڈ آف ریلیجن ہیں، فنڈامنٹل آف فیتھ ہیں، اس کو ہم نے پہچاننا ہے ود آور اون انڈرسٹینڈنگ۔ ہم نے اپنی لاجک کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے، ہم نے یہ تو نہیں ہم کہ دیکھو فلاں نے کہہ دیا خدا کو تو ہم خدا کو مانتے ہیں، نہیں، ہم دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، خدا کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس کی عدالت کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس کی نبوت کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس کی امامت کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس کی قیامت کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے منتظرین کا کہ منتظر امام وہ ہوا کرتا ہے، یعنی انسان میں عقیدتی بحران نہیں ہوتا ہے، عقیدتی استغنا ہوا کرتا ہے، وہ عقیدے کے اعتبار سے مستغنی ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے ناقص نہیں ہوتا ہے منتظر امام۔ دوسری جو بات ہے، یعنی جو یہ نظریہ انتظار ہے، اس کی اہمیت اس لحاظ کے ساتھ، اہمیت ایک لحاظ کی ہے کہ ہمارے عقیدے بہت سٹرانگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک عقیدہ ملت تشیع کو بدل نہیں سکی۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، سال ہر سال سے انویسٹ کی گئی ہے، ہزاروں سالوں سے انہوں نے کوشش کر دی ہے، لیکن ان کے عقیدے اتنے پختہ ہیں، اتنے محکم ہیں، اتنے مستحکم ہیں، آج تک یہ زمانے کی جتنی بھی چالیں ہیں ان کے عقیدوں کو متزلزل نہیں کر سکی۔ دوسرا اثر یہ ہے جو منتظرین امام زمان ہیں، اس کی اہمیت یعنی عقیدتی ڈائمنشن کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روحانی اعتبار کے ساتھ، نفسانی اعتبار کے ساتھ، نفسیاتی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وجہ سے کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا امام حاضر ہے، میرا امام موجود ہے، انسان میں امید پیدا ہوتی ہے، انسان یأس سے، انسان نا امیدی سے، ہر قسم کی یہ چونکہ نا امیدی انسان کو غفلت میں مبتلا کرتی ہے، اور غافل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہمیشہ امید میں جو زندگی گزار رہے ہیں، نہیں ہم اس امید کے یوسف زہرا کا دیدار ہوگا، ان کے جمال مقدس کو دیکھیں گے، ان کی حکومت میں ہم رہیں گے۔ اسی وجہ سے ایک شخص آتا ہے چھٹے آقا کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول دو چیزوں کی بڑی حسرت ہے۔ کون کون سی؟ کاش میں کربلا ہوتا، اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا۔ دوسرا میرا جی چاہتا ہے کہ امام زمانہ کی خدمت میں ہوتا۔ فرمایا یہ دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں تمہاری، اس وجہ سے کہ جب تم سچے دل کے ساتھ دعا کرو گے تم مر بھی جاؤ گے، تمہیں اللہ معشور کرے گا کربلا والوں کے ساتھ، اور تمہیں امام زمانہ کی حکومت نصیب ہوگی، ان کی حکومت، تم مر بھی جاؤ گے پھر اللہ تمہیں اٹھائے گا اور اس حکومت میں تم شامل ہو جائے گے، زندگی گزارو گے اپنے مولا اور آقا فرزند زہرا کے ساتھ۔ لہذا امید پیدا ہوتی ہے، امید کے ساتھ ایک انسان زندگی گزارتا ہے۔ یعنی تیسری جو وجہ ہے انسان اس کی اہمیت، جو عقیدہ انتظار کی اہمیت ہے، عقیدہ انتظار کی جو ارزش ہے، اس کا جو سگنیفیکنٹ ہے، اس کا جو افضلیت ہے عقیدہ انتظار کی، دیکھ تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ انتظار فرض کہ ہم اپنے مولا اور آقا کی حکومت اور اس انتظار میں ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آئندہ ہمارا ہے، ہم یوسف زہرا کی حکومت میں زندگی گزار، ہماری کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے دنیا آ رہی ہے، یہ دنیا کے جتنے طاغوت ہیں، ظلم اور بربریت اور استبدادی جتنی یہ چالیں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا آئندہ ہمارا ہے، مستقبل ہمارا ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اس کا اثر سیاسی اعتبار کے ساتھ ہے، the political sense، وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ جب اپنے مولا اور آقا کی اس حکومت کو دیکھتا ہے تو ہر ظالم کی حکومت کے سائے میں نہیں رہتا ہے، دنیا کے جتنے بھی ظالمین ہیں ظالم کے خلاف اس کی آواز بلند ہوتی ہے اور احتجاج کرتا ہو، اور یہ مکتب اہل بیت کا خاصہ ہے، کسی ظالم کی یہ حمایت نہیں کرتے، ہر مظلوم کی یہ حمایت کرتے ہیں، ہر ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ان کے عقیدے کے اعتبار کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں آگے، چونکہ ارزش ہے اس کی۔ پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ احساساتی اعتبار کے ساتھ، نفسیاتی اعتبار کے ساتھ یہ آگے جاتے ہیں، یہ ہمیشہ امید میں رہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائمنشنز کے اعتبار کے ساتھ ان کا جو نظریہ انتظار ہے ان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہر ایک کی گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، اس گورنمنٹ کو یہ مانتے ہیں کہ جو عدل اور عدالت کے تحت چلتی ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرتی ہے، جو ظالموں کے خلاف احتجاج کرتی ہے، اس حکومت کی۔ ہر حکومت میں جو بھی آ جائے ہاں جی سب کو مانتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ نظریہ انتظار کی ان خوبیوں میں سے جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی حکومت میں زندگی گزارنے والے ہیں، ہر ظالم کے خلاف وہ آواز بلند کرتے ہیں، ہر مظلوم کی وہ نصرت کیا کرتے ہیں۔ یہ ارزش ہے، یہ اہمیت ہے۔ دنیا کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہم منتظرین ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ان منتظرین کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ان کی عقیدتی زندگی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ان کی نفسیاتی زندگی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے عقیدے کو اصلاح کرتے ہیں، عقیدتی لحاظ سے بہت وہ اسٹرانگ، بہت ان میں اسٹرینگتھ، بہت مضبوط، بہت مستحکم ہوتے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار کے ساتھ نہیں، وہ اپنی امید کے ساتھ زندگی کو، ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان روایات کو دیکھتے ہیں، نہیں آئندہ ہمارا ہے، ہم امید کے ساتھ ہیں۔ یہ ظالمین، یہ جابرین، یہ مستکبرین، ان کی حکومت نہیں ہے، آئندہ حکومت ہماری ہے۔ تیسری اعتبار کے ساتھ اس کا پولیٹیکل سینس، اس لحاظ کے ساتھ وہ ہر ایک حکومت کو جو بھی ظلم اور جبر اور بربریت کی بنیاد پہ آئے اس کو مانے نہیں۔ منتظر امام کبھی ایسی حکومت کو نہیں مانتا ہے جو ظلم اور بربریت کی بنیادوں پہ آیا کرتی، ہمیشہ عدل اور عدالت کے لیے کام کیا کرتا ہے۔ یہ تیسری چیز اس میں ہوتی ہے، تیسری چیز۔ اور اس میں چوتھی جو چیز ہے ایک منتظر امام میں، اس کی ارزش اور اہمیت یعنی عقیدہ انتظار کی اہمیت اس لحاظ کے ساتھ بھی ہے کہ وہ عرفانی اعتبار کے ساتھ یعنی اس لحاظ کے ساتھ کہ معرفت کے انداز کے ساتھ مسٹیکل وے، مسٹیکل ڈائمنشن کے اعتبار کے ساتھ گویا اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے دیکھتا ہے، بالکل اسی میدان میں دیکھتے کہ مولا آپ پریشان بھی رہتا ہے اس لحاظ کے ساتھ، دنیا ساری کو دیکھ رہا ہوں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح دعائے ندبہ میں بھی ہے کہ عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، کیسے ہو گیا ہے ساری دنیا کو میں نے دیکھ رہا، ساری دنیا کو تجھے نہیں دیکھ رہا۔ منتظر امام ہمیشہ اس میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ نہیں، امام اس کا غائب ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، غائب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، ہمارے حالات سے بے خبر ہے، نہیں، ہماری آنکھوں اس کے سامنے سے ہو جائے۔ جس طرح اللہ غائب ہے، غائب مطلق ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی غائب مطلق ہے۔ یہ تو ان کا ہے کہ جن کا عقیدہ بہت ناقص ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ غائب ہے تو کہاں پہ ہیں، غائب ہے تو کیا ہو رہا ہے، غائب ہے تو سر پر سے، انہیں خبر ہی نہیں ہے اصل میں عقیدہ توحید چونکہ ان کا ناقص ہے۔ اس لحاظ کے ساتھ وہ اعتراض کرتے ہیں آپ پر، اشکال کرتے ہیں، انگوش نمائی کرتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ توحید کے بارے میں ٹھیک ہوتا تو کبھی امام زمانہ کی غیبت کے اوپر اعتراض نہ کرتے۔ غیبت امام کے اوپر اعتراض کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ توحید ناقص ہے۔ سب سے بڑا اس کائنات کا غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، غیب مطلق ہے، غیب مطلق ہے۔ پیغمبر اسلام، نبوت، یہ بھی غیب ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں غیب مطلق مطلب یعنی نہ کل نظر آیا نہ بعد میں نظر آئے گا، آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ بعض غیب ہیں پہلے تھیں اب نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام، نبوت ہے، ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء تھے، اب غیب ہے۔ قیامت غیب ہے۔ یہ سارے جو ہے نا عقیدت، ساری انسان نعمت غیب کے صدقے میں لیتا رہتا ہے۔
پھول ہے، خوشبو غائب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اثرات دیکھ رہے دنیا میں. اس وجہ سے دنیا کا وجود خدا پہ دلیل ہے، اور دنیا کی بقائے امام کے اوپر دلیل ہے. لہذا عرفانی لحاظ کے ساتھ جو عرفانی ڈائمنشنز ہیں، یہ مسٹیکل ڈائمنشن، اس کی ارزش اور اس کی اہمیت اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ اپنے مولا اور آقا کے گویا اپنے آپ کو سامنے پاتا ہے. اس حد تک عرفانی اعتبار کے ساتھ the mystical dimensions، یعنی جو پریشان نہیں ہوتا اپنے امام کے لیے، جو اپنے امام کے لیے کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے، وہ کہے کہ ہاں جی میں امام کے لیے یہ نہیں. تم اپنے امام کو ہر روز یاد کیا کرو، کم از کم ایک صلوات اپنے امام کی صحت سلامتی کے لیے پڑھو. 2 رکعت نماز 24 گھنٹے میں اپنے مولا اور آقا کی صحت سلامتی اور عافیت کے لیے پڑھ دیا. یہ کم از کم اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. امام زمانے کے لیے نام پہ کچھ صدقہ تو دے دیا کرو. میں اپنے امام کے نام کی، یہ امام زمانہ کے نام کی دعا کر دیا کرو، زیارت عاشورہ پڑھ دیا کرو، کوئی ایک زیارت پر زیارت امام حسین پڑھ دیا کرو اپنے امام کو یاد کے لیے. اور 5واں جو پہلو ہے اس منتظرین امام کے لیے، جو انتظار فرج ہے، ان کے اثرات کے لیے انسان کا ایک تربیتی لحاظ کے ساتھ، اخلاقی لحاظ کے ساتھ بھی بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے. جو منتظر امام ہے وہ اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرتا ہے. منتظر امام ہے اپنی تربیت کیا کرتا ہے. منتظر امام اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور اپنی تربیت نہ کرے، تعلیم کی طرف نہ جائے، ایجوکیشن کی طرف نہ جائے، آگے علمی لحاظ سے اپنے آپ کو نہ بڑھائے، اخلاقی لحاظ کے ساتھ وہ پیچھے رہ جائے، وہ منتظر امام نہیں ہوتا ہے. منتظر امام بہت بااخلاق ہوتا ہے. منتظر امام کی تربیت ہوا کرتی ہے، قرآن اور سنت کے سائے میں وہ زندگی گزارا کرتا ہے. اسی وجہ سے ہے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 چیزوں کے ساتھ ٹرین کرو، انہیں ایجوکیٹ کرو انہیں 3 چیزوں کے بارے میں. حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. انہیں کس طرح کرنا چاہیے؟ جو کہ منتظر امام ہو، تربیتی لحاظ کے ساتھ، اخلاقی لحاظ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. چونکہ ہم منتظر امام ہیں، ہم حکومت مہدی دوران کے سائے میں زندگی گزارنے والے اور ان کے انتظار میں ہیں. راستہ ہموار کرنا ہے اپنے مولا اور آقا کے لیے، ضربتی فورس تیار کرنی ہے اپنے مولا اور آقا کے لیے، اخلاقی فورس ہم نے تیار کرنی ہے اپنے مولا اور آقا کے لیے، عقیدتی فورس تیار کرنی ہے اپنے مولا اور آقا کے لیے. اسی طرح عرفانی فورس ہم نے تیار کرنی ہے اپنی مولا اور آقا کے لیے کہ جو اپنے امام کے لیے کام کر سکیں، اس دنیا میں عدل اور عدالت کے لیے کام کریں. جو ظلم اور جور اور جبر اور ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے اس کے خلاف اعلان کر سکیں، اس کے خلاف احتجاج کر سکیں. اس قسم کی ہے، یہ چیز ہے چاہیے اپنے مولا اور آقا کی. چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والے کا نام منتظر امام نہیں ہوتا ہے. اپنی تربیت کرنے والا ہے، اپنی اصلاح کرنے والا ہے. سب سے پہلے تزکیہ نفس اپنا کرنے والا ہے، اس کے بعد اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آج ہے معاشرے میں آ کر لوگوں کو کہے کہ تم اصلاح نفس کرو. سیلف بلڈنگ پہلے ہے، اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ انسان سوشل اعتبار کے ساتھ سماج میں جا کر، معاشرے میں جا کر تربیتی لحاظ کے ساتھ وہاں پیغام کو پہنچاتا ہے. پہلی چیز بس کیا ہے کہ خلاصہ کر دوں بات کا کہ منتظر امام کئی جہت کے ساتھ یہ جو نظریہ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے، انسان اپنی نفسیات اور سائیکی کو ٹھیک کرتا ہے، انسان جو اپنی پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں اسے ٹھیک کرتا ہے، انسان کا جو عرفانی پہلو ہے وہ محکم مستحکم ہوتا ہے، انسان اپنے تربیتی اور اخلاقی لحاظ کے ساتھ وہ محکم اور مستحکم ہوتا ہے. وہ اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مہدی دوران امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو حقیقی جانثار، جانباز اور انصار اور آوان ہیں ان میں ہمارا شمار کرے
اور ہماری جو بہن ہیں، عزیزہ ہیں، ماریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ جو منت کی ایک سیشن تھا امام زمانہ کے سلسلے میں، پروردگار تو اسے قبول فرما، اور ان کے والد حاجی اکبر تاوان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی خدمت گزار ہیں اس دین مبین اسلام اور اس کی ترقی کے لیے جس اعتبار کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، عقیدتی لحاظ کے ساتھ، اخلاقی تربیتی لحاظ کے ساتھ، سیاسی اور نفسیاتی اور روحانی معنوی لحاظ کے ساتھ جتنے کام کرنے والے ہیں، پروردگار تو ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے نیک مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، ان تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما، اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے مولا اور آقا کے جمال مقدس کے دیدار کے لیے، اپنے مولا اور آقا کی اس الہی حکومت میں شمولیت کے لیے سارے مل کر دعائے فرج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد